اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام احکام اسلامی میں، جس میں ہم مسلسل احکامات کی توضیح اور تشریح آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکامات اسلامیہ کو جان سکیں، سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ بارگاہ خداوندی میں یہ بھی دعا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں، مومنین ہیں، مسلمین ہیں، خداوند عالم ان سب کو اس بلا سے اور تمام بلایا سے اور ملایا سے محفوظ رکھے اور اس بلا سے جلد تمام انسانیت کو بالخصوص مومنین و مومنات کو نجات عطا فرمائے۔ ہماری بحث رمضان کے روزے کے سلسلے میں ان چیزوں کے بارے میں چل رہی تھی جو مبطلات روزہ میں سے ہیں، جن کی وجہ سے روزہ باطل ہو سکتا ہے، اور بحث اس مقام پر پہنچی کہ اگر کوئی انسان نماز صبح تک حالت جنابت میں یا حیض و نفاس میں کوئی خاتون رہ جاتی ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کی مختلف اس کے مختلف نکات تھے اور مختلف شرح ہیں اور فرع ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کی توجہ المسائل کے حساب سے اگر کوئی مجرم شخص ماہ رمضان کی شب میں سو جائے، یعنی وہ مجرم ہے اور سو جائے اور پھر جاگے اور اسے معلوم ہو یا اس کی عادت ہو کہ اگر وہ دوبارہ سو جائے گا تو صبح کی اذان سے پہلے جاگ جائے گا اور اس کا پکا ارادہ ہو کہ وہ اٹھ کر غسل کرے گا، تو چنانچہ اگر وہ دوبارہ سو گیا اور صبح کی اذان تک نہیں جاگا تو اسے اس روزے کی قضا کرنی چاہیے، یعنی وہ روزہ بھی رکھے گا اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے گا۔ یعنی ایک بار ایک شخص مجرم ہے، وہ حالت جنابت میں سو گیا، اٹھا، ایک بار سو کر اٹھا اور اب اسے یہ معلوم ہے کہ اگر میں دوبارہ سوؤں گا تو پھر سے اٹھ جاؤں گا، اذان صبح سے پہلے میں دوبارہ اٹھ جاؤں گا، ابھی وقت ہے اور اٹھ کر میں غسل کروں گا، اور وہ سو جائے، لیکن اب جو اس کی آنکھ کھلے تو اذان صبح ہو چکی ہو، تو یہ روزہ تو وہ رکھے گا ہی لیکن اس روزے کی قضا بھی کرے گا۔ اسی طرح اگر وہ دو مرتبہ جاگے، یعنی ایک دفعہ سویا تھا، ایک دفعہ مجرم ہوا، سو گیا، اٹھا، اس نے یہ خیال کیا کہ ابھی تھوڑی دیر باقی ہے، میں ابھی دوبارہ اٹھوں گا، غسل کر لوں گا، اور دوبارہ اٹھے اور پھر سو جائے یہ سوچ کر کہ ابھی میں دوبارہ اٹھ کر، یعنی تیسری مرتبہ وہ اٹھ کر میں جو ہوں غسل کر لوں گا، اور پھر سو جائے اور اس سوتے یہاں تک کہ اذان صبح ہو جائے تیسری بار سونے کے نتیجے میں، تو اس پر قضا بھی واجب ہو جائے گی اور احتیاط مستحب کے بنا پر کفارہ بھی اسے دینا چاہیے تیسری مرتبہ اگر وہ سو جائے۔ دو میں فرق، ایک دفعہ انسان مجرم ہوا، سو گیا، اٹھا اور اس نے خیال کیا کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی 2-3 گھنٹے ہیں، میں دوبارہ سو کر دوبارہ اٹھ جاؤں گا، عادت ہے میری، اٹھ جاؤں گا، سحری کے وقت میں اٹھتا ہی ہوں، دوبارہ سو جائے، نہیں اٹھا اذان صبح تک، اس شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ قضا کرے۔ لیکن اگر دوبارہ اٹھے اور پھر یہ خیال کرے کہ میں ابھی اٹھ جاؤں گا اور پھر سے سو جائے، یعنی تیسری بار سو جائے، اور اس کے بعد اس بار جو سویا تو پھر اذان صبح کے بعد بیدار ہوا، تو پھر اس کو اس روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ احتیاط مستحب کی بنا پر کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ جس نیند میں شخص محتلم ہوا ہے، یعنی اگر حالت خواب میں محتلم ہوا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں اس کو احتلام واقع ہو گیا، خواب میں منی خارج ہو گئی، تو ضروری نہیں کہ اس خواب کو وہ یا اس سونے کو وہ پہلی نیند شمار کرے، البتہ بہتر یہی ہے، اگرچہ بہتر یہی کہ اس کو پہلی نیند شمار کرے، اس نیند سے جاگ کر دیکھے کہ وہ مجرم ہے اور دوبارہ سو جائے، اور وہ یہ جانتا ہو کہ اگر میں، یا اس کی عادت ہو کہ اگر میں سو جاؤں گا تو دوبارہ میری آنکھ کھل جائے گی اور اذان صبح سے پہلے میں غسل کر لوں گا، لیکن وہ سو جائے اور کسی وجہ سے نیند زیادہ آ گئی، وہ نہیں اٹھا، تو احتیاط مستحب یہ کہ اس روز کی روزہ کی قضا کرے۔ لیکن اگر جاگنے کے بعد دوبارہ بیدار ہو جائے اور جانتا ہو یا اس کی عادت ہو کہ وہ بیدار ہو جائے گا، اس کا پختہ ارادہ بھی ہو کہ وہ بیدار ہونے کے بعد غسل بھی کرے گا،
اور ایسی صورت میں پھر وہ سو جائے اور اذان تک سوتا رہے تو اس دن کی روزے کی قضا کرے اور بنا پر احتیاط مستحب کفارہ بھی اس پر واجب ہوگا. یعنی ایک دفعہ انسان محتلم ہوا, اٹھا, اس نے دیکھا کہ محتلم ہوں, لیکن اس نے دیکھا وقت ہے, عادت بھی اس کی یہ کہ دوبارہ اٹھ جاتا ہے, وہ اذان سے پہلے سحری وغیرہ کے لیے اٹھتا ہے, سو گیا کہ میں اٹھ کے غسل کر لوں گا. اب جو اس کی آنکھ کھولی تو اذان ہو چکی تھی. اس شخص کے لیے قضا ہے, یعنی یہ روزہ تو رکھے گا ہی, قضا کرے گا. لیکن اگر دوبارہ اس کی آنکھ کھلی اور وہ پھر سے سو گیا اس ارادے کے ساتھ میں کہ ابھی میں پھر سے اٹھ ہی جاؤں گا, ابھی تو پھر سے اٹھ جاؤں گا, یعنی تیسری بار سو جائے, تو پھر اس انسان کے لیے, اور پھر اگر سوتا رہ گیا اور اذان صبح ہو گئی تو پھر اس انسان کے لیے قضا بھی ہے اور احتیاط کی بنا پر کفارہ بھی اسے دینا چاہیے. اگر کوئی روزے دار دن میں محتلم ہو جائے, روزے کی حالت میں سو گیا اور اس کے بعد جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ میں محتلم ہو گیا ہوں, خواب سوتے میں میری منی خارج ہو گئی ہے, تو اس کے لیے فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے, اگرچہ بہتر یہی ہے کہ اٹھ کر فوراً غسل کر لے. یہ رات میں سونے کی بات نہیں ہے, یہ دن میں سونے کی بات ہے. یعنی ایک انسان روزے کی حالت میں ہے, روزے کی حالت میں جب داخل ہوا تو بالکل صاف ستھرا پاکیزہ طاہر تھا, اور اس نے اپنے آپ کو روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لیا. دن میں کسی وقت سو گیا, نماز صبح کے بعد سو گیا, ظہر کے بعد سو گیا, کسی وقت بھی دن میں سو رہا ہے اور حالت خواب میں احتلام ہو گیا, اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ اس کی منی خارج ہو چکی ہے. اس کے اوپر کیا فوراً غسل کرنا واجب ہے؟ فرماتے ہیں نہیں, فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے, اگرچہ بہتر ہے کہ انسان اٹھے اور فوراً بہتر غسل کر لے. یعنی اب چونکہ محتلم ہو چکا اور روزے کی حالت میں ہی ہے, روزے کی حالت میں احتلام اس کو ہوا ہے, خود سے اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے. محتلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام خود سے نہ کرے, حالت خواب میں ہو جائے, ہو جاتا ہے, معمولی کی بات ہے, جوانوں کے ساتھ اکثر یہ چیز ہو جاتی ہے. اگر ہو جائے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے فوراً غسل کرنا ضروری نہیں ہے, اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اٹھ کر فوراً غسل کر لے, یہ بہتر ہے, لیکن واجب اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ غسل فوراً کرے. اگر کوئی انسان ماہ مبارک کی شب میں یعنی رات میں مجنب ہو اور سو جائے تو اس کے لیے, اور پھر جاگے تو اس کے لیے غسل سے پہلے سو جانا اس کے لیے جائز ہے. یعنی وہ جانتا ہو کہ میں دوبارہ اٹھ جاؤں گا اور غسل کر لوں گا, تو اس کے لیے سونا جائز ہے, اس کے یعنی اس کے لیے منع نہیں سونا. اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ دوسری بار نہ سوئے, یعنی ایک بار سو گیا تھا اور اس نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اٹھ کے غسل کر لوں گا, اور پھر دوبارہ اٹھنے کے بعد دوبارہ ارادہ کرے کہ میں انشاءاللہ ابھی اٹھ کے دوبارہ غسل کر لوں گا. ہوتا ہے یہ, انسان ایک بار محتلم ہو گیا, سو گیا, اٹھا, اب اس نے ارادہ کیا کہ میں پھر سے سو جاتا ہوں, اٹھ کے غسل کر لوں گا. یہ دوسری بار سونے سے کے لیے احتیاط یہ کہ نہ سوئے اور اٹھ کر غسل کر لے. اگر انسان رات میں سوئے اور اذان صبح کے بعد بیدار ہو, یعنی اذان صبح سے پہلے اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی, رات میں سویا وہ اور اذان صبح تک اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی, اذان صبح کے بعد جب وہ بیدار ہو اور دیکھے کہ میں محتلم ہو گیا تھا رات میں, اگرچہ اسے معلوم ہو کہ اذان سے پہلے محتلم ہوا تھا, تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے. یعنی اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں صبح کی اذان کے بعد سو بیدار ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں محتلم ہو گیا ہوں, تو اگرچہ اس سے معلوم ہے کہ میں رات میں اذان سے پہلے مجھے یہ احتلام ہوا ہے اور اب میری آنکھ کھل رہی ہے, تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے. یعنی اس انسان کے لیے نہ قضا ہے نہ کفارہ, اس کو روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھ کے اپنے روزے کو اسی طرح ادامہ دے گا. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سحری کے لیے نہیں اٹھتے, اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید ہے کہ انسان سحر کے لیے ضرور بیدار ہو اور ولو ایک خرمے سے سحر کرے, لیکن سحری ضرور کرے. لیکن بہت جگہوں پہ ایسا دستور ہو گیا ہے, آج کل کی جو ہماری زندگی ہے, جو آج کل کی لائف سٹائل ہے, اگرچہ اس سال تھوڑا سا مختلف ہے معاملہ, لیکن پھر بھی ایک زندگی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم رات دیکھتے ہیں اور جب پھر سوتے ہیں تو پھر سحری کی نیت اور روزے کی نیت صبح ہی کرتے ہیں مثلا, یا رات میں روزے کی نیت کر کے سو جاتے ہیں, سحری کا کوئی حساب نہیں رکھتے. بہت سے لوگ رات کے 12 بجے 1 بجے کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں, اسی کو سحری کے حساب کر لیتے ہیں. بہت سے لوگوں کے اس طرح کا مسئلہ ہے کہ رات میں سوتے ہیں تو پھر سحری کے لیے نہیں اٹھتے. یہ ان کے لیے ہے کہ جو نہیں اٹھتے ہیں, رات میں سو گئے, اب جب وہ صبح اٹھے تو دیکھا میں محتلم ہوں,
تو ایسے شخص کے لیے مسئلہ حکم یہ ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے اور اس کے اوپر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. جیسے بالکل وہ انسان جو دن میں روزہ رکھ کے سوئے اور محتلم ہو جائے، اس کے لیے روزہ صحیح ہے، اٹھے گا غسل کر لے گا، اس کے لیے نہ قضا ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے. اگر کوئی انسان نماز صبح تک حالت جنابت میں باقی رہ جائے اور وہ ماہ رمضان کے روزے کی قضا رکھنا چاہتا ہے، تو اگر وہ جان بوجھ کر اس نے اپنے آپ کو محتلم نہیں کیا ہے، مجنب نہیں کیا ہے، تب بھی احتیاط یہ کہ اس دن روزہ نہ رکھے. ایک شخص ہے، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں کل ماہ رمضان کے روزے کی قضا رکھوں گا، ایک روزہ میری گردن کے اوپر ہے، میں کل رکھ لوں گا. یہ ماہ رمضان کے روزے کے علاوہ کی بحث ہو رہی ہے. ماہ رمضان کا روزہ اور اس کا حکم واضح ہے. ایک انسان ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اذان صبح یعنی کل صبح وہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا. تو اب اگر وہ مجنب ہو جائے رات میں اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے. لہٰذا اگر وہ نماز صبح تک سوتا رہے اور جب وہ جاگے تو دیکھے کہ وہ حالت جنابت میں باقی ہے اور اپنے آپ کو اس نے غسل رات میں نہیں کیا ہے اور وہ روزے کی قضا کا روزہ رکھنا چاہتا تھا، تو بہتر یہ کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے، ماہ رمضان کی قضا کا روزہ نہ رکھے. وہ شخص جو ماہ رمضان کے روزے کی قضا رکھنا چاہتا ہے، اگر وہ صبح کی اذان کے بعد جاگے اور دیکھے کہ محتلم ہو گیا ہے اور اسے یہ معلوم ہو کہ اذان سے پہلے محتلم ہوا ہے، تو چنانچہ قضا روزے کا وقت تنگ ہے، مثلا 5 دن رمضان کے روزے کے باقی ہیں اور 5 ہی دن اس کے روزے اسے رکھنا ہے، تو بہتر ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے. اور اگر ماہ رمضان کے بعد احتیاط کی بنا پر اس روزے کی قضا بھی کرے، اور اگر روزے کی قضا کے وقت تنگ نہیں ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. یعنی اس کو اس طرح سمجھیں، ایک انسان ہے، اس کے اوپر مثلا رمضان کے 5 روزے قضا ہے، ماہ شعبان کی 25 تاریخ ہو گئی ہے، اس نے ارادہ کیا تھا کہ یہ آخری 5 دن ماہ شعبان کے میں روزے رکھ لوں گا، میری قضا بھی پوری ہو جائے گی اور ماہ رمضان سے میں ملا بھی دوں گا، ملانا مستحب بھی ہے. تو لیکن رات میں وہ محتلم ہو گیا اور صبح کی اذان تک غسل اس نے نہیں کیا، حالت جنابت میں صبح کی. تو فرما رہے ہیں کہ اگر صبح کے جاگنے کے بعد دیکھے کہ محتلم ہے، اب وقت تنگ ہے، 5 ہی دن رہ گئے اور 5 روزے ہیں، تو یہ روزہ رکھے گا، بعد میں قضا بھی کرے گا. لیکن اگر وقت وسیع ہو، مثال کے طور پر اس کے اوپر 5 روزے واجب تھے قضا کے، کفارہ اس کو دینا ہے، قضا کے 5 روزے اس کے پچھلے سال کے رمضان کے رکھتے ہیں، ابھی شعبان کی 10 تاریخ ہوئی ہے، ابھی شعبان کی 15 تاریخ ہوئی ہے، ابھی شعبان کی 20 تاریخ ہوئی ہے، یعنی اس کے پاس وقت ہے کہ وہ بعد میں 5 روزے رکھ سکتا ہے ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے. تو اس دن کا روزہ نہیں رکھے، بلکہ مرجع علی قدر کی نظر میں اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ باطل ہے. یعنی اگر حالت احتلام میں یا جنابت کی حالت میں نماز صبح تک بیدار ہوتا ہے یا باقی رہتا ہے، یا نماز صبح کے بعد بیدار ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں محتلم تھا، تو پھر اس دن روزہ نہیں رکھے گا، اگلے کسی دن روزہ رکھ کر اس قضا کو بجا لائے گا. لیکن اگر وقت تنگ ہو تو روزہ رکھے گا، بعد میں قضا بھی انجام دے گا. یعنی اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان کی قضا رکھنا چاہتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ انسان اگر رات میں محتلم ہو جائے تو بالکل اپنے آپ کو غسل کے لیے کر لے اور صبح کے روزے کے لیے پہلے سے ہی جس طرح رمضان میں اپنے آپ کو آمادہ رکھتا ہے اسی طرح روزہ کے لیے آمادہ کرے. اگر ماہ رمضان کے علاوہ کوئی واجبی روزہ یا اس کی قضا رکھنے کے لیے صبح کی اذان تک جنابت کی حالت پر باقی رہے، لیکن اگر عمدن نہ ہو اور اس کا روزہ وقت مقرر بھی ہو، جیسے کہ وہ نیت کرے کہ فلاں دن کا روزہ رکھے گا اور اس کا روزہ صحیح ہے، یعنی ماہ رمضان کا روزہ نہیں ہے، کوئی واجب روزہ الگ ہے، مثال کے طور پر اجیر ہوا تھا روزہ رکھنے کے لیے، قسم کھائی تھی روزہ رکھنے کی، یہ عہد کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں روزہ ضرور رکھوں گا، میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس تاریخ کو روزہ رکھوں. تو اگر رات میں محتلم ہو جائے اور اس میں عمد نہ ہو، محتلم ہو گیا، صبح اٹھا اس نے دیکھا کہ میں محتلم ہوں، یا محتلم ہوا صبح کی اذان تک اس نے غسل نہیں کیا، تو اس انسان کا روزہ صحیح ہے. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ تو اس کا اگر وقت مقرر نہ ہو، جیسے کفارے کا روزہ، اگر اس کا وقت مقرر نہ ہو
یعنی اگر وقت مقرر تھا تو وہ روزہ صحیح ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وقت مقرر نہ ہو، جیسے کفارے کے روزے ہیں، تو پھر احتیاط مستحب یہ کہ اس دن کے روزے کو چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھے۔ یہ ماہ رمضان کے علاوہ کے روزے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہو گیا مختلف کے مسائل۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون ماہ مبارک میں صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور جان بوجھ کر غسل نہ کرے، یا اگر اس کا فریضہ تیمم کرنا ہو اور عمدن تیمم نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ ایک خاتون ہے، شب میں پاک ہو گئی، تمام جستجو تمام تحقیق اس نے کر لی، اس نے دیکھا کہ میں پاک ہو گئی ہوں، تو پھر اگر وہ غسل نہ کرے یا اگر اس کو تیمم کرنا تھا تیمم نہ کرے تو پھر اس کا روزہ باطل ہے۔ لیکن اگر ماہ رمضان کی قضا یا وہ روزہ جو معین یا غیر معین واجب ہو، اور اسی طرح مستحب روزے میں بھی احتیاط مستحب کے بنا پر اس کے روزے کی قضا کرے۔ یعنی اگر خاتون کو آج صبح مستحب روزہ رکھنا تھا تو اور شب میں وہ پاک ہو گئی تھی تو اسے رات میں غسل یا تیمم کر لینا چاہیے اگر وہ مستحب روزہ رکھنا چاہتی ہے اگلے دن۔ لہٰذا بنا پر احتیاط مستحب یہ کہ اس روز کی قضا، اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو اس روز کی قضا کرے گی، یا اگر قضا روزے کو رکھنا چاہتی ہے تب بھی یہی عمل انجام دے گی۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ رات میں یعنی رمضان کی شبوں میں جو تقریر فرماتے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نکات آپ کے سامنے اس پروگرام میں پیش کر دیا کریں، کیونکہ ممکن ہے بہت سے لوگ اس سے محروم رہ جاتے ہوں۔ مرجع علی قدر کا ارشاد ہے کہ پیغمبر کی وہ سیرت جو واقعی اسلام کی صورت اور سیرت ہے اس کو دنیا تک پہنچانا ہم سب کا وظیفہ ہے۔ یعنی یہ واجب کفائی میں سے، یعنی اگر کچھ لوگ اس کو انجام دے دیتے ہیں اور جو حد واجب اس تک پہنچا دیتے ہیں تو سب پر سے ساقط ہے، لیکن اگر حد تک یعنی اس حد تک نہیں انجام دیتے ہیں تو سب اس کے مسئول ہیں۔ لہٰذا ایک واجب کفائی ہے، اور چونکہ ابھی تک پیغمبر کی سیرت تمام دنیا تک نہیں پہنچی ہے لہٰذا ہم سب مسئول ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اپنے اعتبار سے اس کام کو انجام دے۔ خصوصاً پیغمبر کی تاریخ میں وہ واقعات انہوں نے دشمنوں سے معاملات کیے، کتنے ہیں جنہوں نے پیغمبر کی تاریخ کو اس طرح سے پڑھا ہے؟ پیغمبروں نے دشمنوں کے ساتھ کیا کیا؟ پیغمبر نے صفوان بن امیہ کے ساتھ فتح مکہ کے بعد کیا کیا، جس نے 20 سال پیغمبر کے خلاف جنگ کی، پیسہ خرچ کیا لوگوں کو؟ سہیل کے ساتھ کیا کیا، جسے شیر کہے پیغمبر کی ہجو کی، اس کے ساتھ کس طرح سے پیغمبر نے برخورد کی؟ یہ تمام واقعات ہم پہلے پڑھیں، جوانوں تک پہنچائیں، اور پھر اپنے طریقے سے آج واٹس ایپ ہے اس کے ذریعے سے پیغمبر کی تصویر، عملی اسلام کی تصویر، بہترین تصویر، رحمت للعالمین کی تصویر، اسوہ حسنہ جس کو قرآن مجید نے قرار دیا ہے، اس کی تصویر آئیڈیل کے طور پر، اسوے کے طور پر دنیا تک پہنچائیں، تاکہ پیغمبر کو جان کر لوگ اسلام کی طرف آئیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر پیغمبر کے بعد جنہوں نے غصب کیا حکومتوں کو اور پیغمبر کے امت کے ساتھ ظلم کیا، ان کا اسلام اگر آپ دنیا کے سامنے پیش کریں گے جو بھی دنیا کے سامنے ہیں تو واقعی وہ لوگ اسلام سے متنفر ہوں گے۔ لیکن اگر پیغمبر کے اسلام کو اور پیغمبر کی صورت اور سیرت کو ہم پیش کریں گے تو یقیناً ہم لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے سکیں گے اور لوگ اسلام کو قبول کریں گے اور محبت کریں گے اور اس کو پسند کریں گے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اولاً پیغمبر کی سیرت کو جانیں، سمجھیں اور دوسرے مرحلے میں اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ واجب کفائی تھا ہے، لیکن واجب عینی ہو سکتا ہے اور ہے۔ خداوند عالم ہماری دعا قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔